ہمارے اوپر کتنے ٹائم کی نماز فرض ہے؟ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے۔ سب سے پہلی نماز کون سی ہے؟ فجر، ظہر۔ جب اس نماز کے بارے میں ہم مطالعہ کریں گے، نماز کے بارے میں پڑھیں گے، یہ 5 ٹائم کی نمازیں، تو یہ 5 ٹائم کی نمازیں بھی پکارتی ہوئی آتی ہیں کہ نمازیں بتاتی ہیں کہ اللہ کی بندگی بھی کرو، عبادت بھی کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب بندوں کی یاد بھی مناؤ۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ کس نے پڑھی؟ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ آپ کو معلوم ہوگا جب تفسیر کا آپ مطالعہ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تو جنت میں اجالا ہی اجالا، روشنی ہی روشنی۔ جب زمین پر آئے تو 12 گھنٹے دن، 12 گھنٹے رات۔ جب یہاں پر جب تک دن کا اجالا رہا، حضرت آدم علیہ السلام خوش رہے، حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ جب حضرت آدم نے زمین کے اوپر پہلی مرتبہ اندھیرا دیکھا، تاریکی دیکھی، تو گھبرائے، پریشان ہوئے، اور اسی گھبراہٹ کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں رات کے چند گھنٹے گزرنے کے بعد صبح سحری کے وقت آسمان کے کناروں پر جب دوبارہ اجالا دیکھا، روشنی دیکھی، تو آپ کے جان میں جان آئی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ والے کسی پریشانی کو جاتا دیکھتے ہیں، کسی نعمت کو آتا دیکھتے ہیں، تو سجدہ شکر ادا کیا کرتے ہیں، نفل نماز ادا کیا کرتے ہیں۔ تو اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام نے رات کے اندھیرے کو جاتا دیکھا، اجالے کو آتا دیکھا، فجر کا ٹائم تھا، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نفل شکریہ کے طور پر ادا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم کے یہ نفل اتنے پسند آئے، اتنے پسند آئے کہ امت محمدیہ پر فجر میں 2 ہی رکعت نماز فرض فرمائی۔ تو ہم فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی یاد بھی مناتے ہیں۔ تو فجر کی نماز پکارتی ہے کہ یادیں مناؤ، یادیں برقرار رکھو، یادوں کو مٹنے نہ دو۔ اس کے بعد ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ قرآن پاک کا 23واں پارہ سورہ صافات کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، حکم ہوا کہ ہماری راہ میں جو سب سے پیاری چیز ہے اس کو قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ پھر یہی خواب میں آیا کہ ہماری راہ میں سب سے پیاری چیز قربان کرو، 200 اونٹ قربان کر دیے۔ پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ ہماری راہ میں اپنے لخت جگر کو قربان کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے قربان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے، اور جب آپ کی گردن کے اوپر چھری کو رکھا، لیکن چھری کے لیے حکم نہیں تھا کہ وہ ذبح کرے، جنت سے جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، آپ کی قربانی قبول ہو گئی، اب لخت جگر کے بدلے میں اس دمبے کو آپ ذبح کیجئے۔ ظہر کا وقت تھا۔ کون سا تھا؟ ظہر کا وقت تھا۔ امتحان میں کامیاب ہونے، بیٹے کی قربانی قبول ہونے کے شکریہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر 4 رکعت نماز نفل ادا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل حضرت ابراہیم کے یہ نفل اتنے پسند آئے کہ امت محمدیہ پر ظہر میں 4 ہی رکعت نماز فرض فرمائی۔ اور اس کے بعد مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ داؤد علیہ السلام سے کوئی خطا ہو گئی، نبیوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی خطا ہو گئی، اس خطا کی وجہ سے آپ روتے رہے، پریشان ہوتے رہے، انتظار کرتے رہے کہ کب ہماری توبہ قبول ہوتی ہے۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام خوشخبری لے کر آئے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خطا کو معاف فرما دیا ہے، آپ کی توبہ قبول فرما لیا ہے۔ سورج غروب ہو رہا تھا، مغرب کا ٹائم تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر 4 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی، لیکن کمزوری کی وجہ سے بیمار ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، 4 نہیں پڑھ پائے، 3 ہی پڑھ پائے تھے کہ 3 پر ہی سلام پھیر دیا۔ نیت باندھے 4 کی اور سلام پھیرے 3 پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت داؤد کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ امت محمدیہ پر مغرب میں کتنی فرض فرمائی؟ 3 ہی رکعت نماز فرض فرمائی۔ اور عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام نے پڑھی۔ کس نے؟ عزیر علیہ السلام نے پڑھی۔ عزیر علیہ السلام بیت المقدس کی بستی سے گزر رہے تھے، پوری بستی چھت کے اوپر گری ہوئی تھی، لاشیں بکھری ہوئی تھیں، جانور
لاشوں کو کھا رہے تھے، آپ کے دل میں خیال آیا، تیسرے پارے کے اندر قرآن پاک کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اے پروردگار تو قیامت کے دن دوبارہ اس کو زندہ کیسے فرمائے گا، دوبارہ زندہ کیسے فرمائے گا؟ پروردگار عالم نے فرمایا کہ تم کو ہماری قدرت پہ یقین نہیں، کہا یقین تو ہے لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس ایک زنبیل، ایک تھیلا تھا، اس کے اندر انگور رکھے ہوئے تھے، پانی رکھا ہوا تھا۔ آپ اس سے آگے بڑھے، ایک پیڑ کے نیچے، سائے دار درخت کے نیچے آپ لیٹ گئے، اور جب لیٹے تو ایسا لیٹے کہ 100 سال تک سوتے رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ نے آپ کو اٹھایا اور پوچھا کم لبست، کتنا ٹھہرے، کتنا سوئے؟ کہا کہ لبست یومن و بعد یوم، یا تو ایک دن ٹھہرا ہوں یا ایک سے کم ٹھہرا ہوں۔ فرمایا بل لبست مئۃ عام، نہیں تم یہاں پہ 100 سال تک سوتے رہے ہو۔ اور اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا خچر، گدھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے ان کی ہڈیوں کو ڈھانچہ بنا، گوشت چڑھا، بال آئے اور خچر بن کے تیار ہو گیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جب خدا کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھا تو عصر کا ٹائم تھا، 4 رکعت نماز نفل شکریہ کے طور پر پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت عزیر کے یہ نفل اتنے پسند آئے کہ امت محمدیہ پر عصر میں کتنے فرض فرمائے؟ 4 رکعت۔ تو ہم عصر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی بندگی بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کی یاد بھی مناتے ہیں۔ اور عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر خدا کا جلوہ دیکھا، خدا سے ہم کلام ہوئے، تو شکریہ کے طور پر عشاء کا وقت تھا، اپنے 4 رکعت نماز نفل پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے کلیم حضرت موسیٰ کے یہ نفل اتنے پسند آئے کہ امت محمدیہ پر عشاء میں کتنی رکعت فرض فرمائی؟ 4 رکعت۔ تو یہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، اللہ کی بندگی بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نمازیں ہیں یہ اللہ کے محبوب بندوں کی یادیں بھی ہیں۔ اس صورت میں ہم اللہ کے محبوب بندوں کی یاد بھی منایا کرتے ہیں۔ میاں کا